السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے ہم جو سیاسی ہلچل دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر ہم وفاق کی چلیں ابھی بات نہ کریں، پنجاب کی کریں، کیونکہ آج پنجاب میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور تحریک عدم اعتماد جو چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ایز اسپیکر پنجاب اسمبلی پیش کی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا، اور ان گراؤنڈز پہ مسترد کیا گیا ہے کہ جنہوں نے یہ تحریک پیش کی تھی وہ خود موجود نہ تھے، اور اب اگلے 6 ماہ کے لیے تحریک عدم اعتماد اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف پیش نہیں کی جا سکتی ہے، اور وہ اپنی رولنگز کو ایز پر روٹین اپنے عہدے کے مطابق دے بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ہوا، ہم نے دیکھا کہ جب یہ ووٹ آف پہلے نو کانفیڈنس کی بات ہوئی، پھر استعفیٰ دے دیا بزدار صاحب نے۔ بزدار صاحب کے استعفے کے بارے میں یہ کہ یہ تو آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو دیا، آپ کو گورنر کو دینا تھا۔ بہرحال پھر اس پر پہلے پی ایم ایل این کی طرف سے اعتراض کیا گیا، خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی تھی، اعتراض کیا گیا تھا، لیکن اس مرحلے کو آگے لے کر چلے اور ووٹ آف بلکہ پھر ووٹنگ کے لیے قائد ایوان ووٹنگ کا سلسلہ ہوا۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو پہلے 3 اپریل کو ہونا تھا اس دن اجلاس ملتوی ہو گیا، پھر جو اگلا اجلاس بلایا جانا تھا اس کی تاریخ کو بھی آگے لے کر گئے۔ پھر پی ایم ایل این نے اپنے تمام اراکین پنجاب اسمبلی کو اکٹھا کیا، کئی دن تک، کئی ہفتوں تک ایک ہوٹل میں رکھا، اکٹھے ہو کر، جس میں مریم نواز بھی شامل تھیں، پہلے پنجاب اسمبلی جانے کی کوشش کی، لیکن جب وہاں پر دیکھا کہ دروازے بند ہیں تو پھر لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں اجلاس بلایا گیا۔ وہاں پہ مبارکباد دی گئی کہ جی فلیٹیز ہوٹل کے حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر منتخب ہو گئے ہیں، اور پھر ہوٹل کے اندر رکھنے کا سلسلہ جاری رہا، اور آخر وہ تاریخ آئی کہ جب پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی قائد ایوان کے لیے، اور اس دن جو وہاں پہ مار دھاڑ ہوئی، پولیس کو بلایا گیا، پولیس اندر پہنچ گئی، پھر الزام چودھری پرویز الہی صاحب پہ لگا کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکیورٹی کو بلایا ہوا تھا، اور کالے لباس میں ملبوس یہ اہلکار تھے جنہوں نے آ کے سارے حالات کو وہاں پر خراب کرنے کی کوشش کی۔ چودھری پرویز الہی صاحب پر بھی حملہ ہوا، اور اس سارے شور میں پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ایم ایل کیو کی طرف سے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا، جس کو لیڈ، جس کی صدارت جو ہے وہ وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری صاحب کر رہے تھے، اور ان پہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ جی یہ کس طریقے سے یہ سب کر سکتے ہیں کہ جب ان کا یہ اندازہ ہو چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ڈیفیکٹ کر کے دوسری طرف جا چکے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر گیلری میں ووٹنگ ہوئی، پھر چیف منسٹر پنجاب کے لیے حلف اٹھانے کا معاملہ تھا حمزہ شہباز کا، اس میں تاخیر ہوتی رہی، تاخیر ہوتے ہوتے معاملہ عدالت میں گیا، عدالت سے پھر اس کے بعد ایک حکم نامہ آیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب آ کر یہ حلف لے سکتے ہیں، جو کہ بلڈنگ میں گورنر ہاؤس کی نہیں ہوا بلکہ باہر لان میں یہ تقریب ہوئی، اور پھر عمر سرفراز چیمہ صاحب جن کو گورنر بنا دیا گیا تھا 3 اپریل کو، انہوں نے کہا کہ جی یہ غیر قانونی ہے اور وہ اس کو نہیں مانتے، پھر وہ سمری بھجوانا گورنر پنجاب کے لیے، اس کا مسترد ہونا، پھر ایک اور سمری بھجوانا، یہ سب چلتا رہا، اور چلتے چلتے اب ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ جب یہ آج کی کارروائی، جس کا میں نے آپ کے سامنے مختصراً احوال بیان کیا، اور آج ہی کور کمیٹی کا اجلاس پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں لانگ مارچ کا فیصلہ، اور جہاں پر ہم نے ابھی آپ کو اوپننگ میں ابتدا میں یہ کوٹ کیا کہ جی تحریک عدم اعتماد اگلے 6 مہینے کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی، وہیں پہ رانا مشہود صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد دوبارہ سے پیش کر دی گئی ہے۔ تو اب یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور اس پورے سینیریو میں ایک بات تو واضح ہے کہ نقصان ملک کا ہو رہا ہے، کیونکہ چیزیں انسرٹن ہیں، اور جب بھی انسرٹن ہو اور پولیٹیکلی چیزیں انسٹیبل ہوں اور چیزیں جو ہیں وہ ایک عجیب ہی کھچڑی کی صورتحال ہو، تو پھر ملک کو اس کا نقصان پہنچتا ہے، معیشت کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ آج کے پروگرام کے ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں سینئر اینالسٹ نے جوائن کیا، ہمیں جوائن کیا ہے مظہر برلا صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ ان کو مختلف پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے تجزیے سے ہم سب کو آگاہ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ نسیم صدیقی صاحب نے۔ نسیم صدیقی صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے مظہر برلاس صاحب، آج کے دن کی کارروائی، پھر قومی پنجاب اسمبلی کے دروازے بند، پولیس اہلکار تعینات، دھکم پیل، میڈیا کو نہ جانے کی اجازت، دروازوں کا کھٹکھٹانا اور کہنا دروازہ کھولو، اور یہ دروازے کھٹکھٹا کون رہے تھے؟ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ جو ممبرز ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہی انہی کے لیے دروازے بند تھے، پھر دروازے کھلے، تحریک عدم اعتماد مسترد ہوئی۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے مظہر برلا صاحب؟ ایک تو بہت شکریہ علی ممتاز صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ ہم جو سنتے آئے ہیں اور جو رولز پڑھتے آئے ہیں اور جو پارلیمانی روایات ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین ہے ہاؤس کا، اور ہاؤس کے اندر آرڈر اسپیکر کا چلتا ہے، تو وہاں پولیس کا ہونا سمجھ سے بالا تر ہے۔
اور پنجاب اسمبلی کے تمام دروازوں پر پولیس کو بٹھا دینا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اسمبلی کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں۔ پہلے بھی یہ حرکت ہوئی کہ ہاؤس کے اندر پولیس چلی گئی، اور آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ باتیں بتائیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی وزیر اعلیٰ گیلری میں منتخب ہو۔ گیلری میں تو یا صحافی ہوتے ہیں یا وزٹرز ہوتے ہیں، اراکین تو گیلری میں نہیں ہوتے، وہ تو ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بالکل غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا گیا۔ اس سے پہلے جو کام فلیٹیز ہوٹل میں کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہمارا پہلا کام بالکل ہی غلط تھا۔ تو غلط کام کیوں کیا؟ آج جو ہوا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کی روایات کے خلاف ہے، رولز کے خلاف ہے، اور اسپیکر کا حکم نہ ماننا یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور جیسی تیسی بھی یہ حکومت بنی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ یہ خود معاملات کو ختم کریں، آگ نہ بڑھائیں۔ یہ مسلسل آگ بڑھا رہے ہیں، کبھی گرفتاریاں کر لیتے ہیں، کبھی ممبران کے دروازے کھٹکھٹانے پر دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو سوا مہینے میں جو معاشی حالات ہیں ہمارے، وہ کہاں سے کہاں چلے گئے؟ اور کیا ان حالات میں کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہمارے جو دوست ممالک بھی ہیں، انہوں نے امداد نہیں دی، انہوں نے قرضے نہیں دیے، بلکہ الٹا شرائط رکھی ہیں۔ سعودی عرب نے بھی ایک ایسی شرط رکھ دی جو شاید پاکستان میں نہیں قبول کی جا سکتی۔ چین ویسے ہی سائیڈ پہ ہو گیا۔ امریکیوں نے بھی ایک شرط رکھ دی کہ یہ کرو گے تو پھر ہم آپ کی کوئی ہیلپ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکمران ہیں اس وقت، ایک تو خود انہوں نے، پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے ترمیم کی تھی آئین میں فلور کراسنگ کے خلاف، کہ فلور کراسنگ نہ ہو سکے۔ جب فلور کراسنگ نہ ہو سکے کے خلاف ترمیم کرنے والے خود ہی فلور کراسنگ کے لیے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں، تو ان کی اخلاقیات کدھر گئی؟ کدھر گیا وہ ضمیر کہ جس کے تحت انہوں نے آئین میں ترمیم کی تھی کہ ہم جی یہ لوٹا کریسی کا رستہ روک رہے ہیں۔ اور مجھے تو یہ صورتحال لگتی ہے علی ممتاز صاحب کہ جیسے 90s میں صورتحال پیدا ہوئی تھی، چودھری الطاف حسین گورنر تھے تو وہ اسمبلی توڑ دیتے تھے۔ اچھا، وہ کورٹ بحال کرتی تھی تو چودھری الطاف حسین صاحب پوچھتے تھے کہ اچھا اس میں آرڈر میں یہ تو نہیں لکھا کہ دوبارہ نہیں توڑ سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اچھا پھر توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تماشا ہو رہا ہے اس وقت۔ تماشا میرا خیال ہے کہ یہ اس تماشے کا انجام اگلے الیکشن کی طرف ہے۔ ٹھیک، نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جب ابھی مظہر برلاس سے بھی ساری تفصیل بتا رہے تھے تو اس میں میرے ذہن میں آج ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آئی سامنے کہ جہاں پر حمزہ شہباز صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جن کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، جو ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے جمعے کو، وہ ابھی بھی ممبرز ہیں پروونشل اسمبلی کے۔ تو یہ واقعی میں یہ تماشا ہی ہے اور ملک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی دیکھ کے ہنس رہا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، کہ ضد بازی میں کہ بس میں نے کرسی نہیں چھوڑنی ہے۔ اسی طرح یہ جس طرح کوئی کسی کا مکان کرائے پہ لے کر بیٹھا ہوا ہو اور وہ کہہ رہے ہوں جی مکان خالی کرو گے، جی میں نہیں خالی کرنا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بہت شکریہ، بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں جو پولیٹکس ہے نا، ہم تو 80s سے دیکھ رہے ہیں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، اسی طرح کوئی سٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے۔ اب جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن حل ہے اور الیکشن ہو جانے چاہیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اگر ہو جائیں گے تو اس کے بعد پاکستان میں کوئی سٹیبلٹی آ جائے گی؟ یہی بات عمران خان صاحب 2014 کے دھرنے میں ڈیمانڈ کرتے تھے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جائے۔ الیکشن ہوئے 2018 کے، عمران خان صاحب پاور میں آ گئے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی شور مچاتی رہی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ تھے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا اس میں۔ دیکھیں اس ملک کو پولیٹیشنز نے لے کے چلنا ہے۔ جو 90 کی پولیٹکس تھی، آپ دیکھیں کہ اس میں
कितने खतरनाक मोड़ आए थे, जिस तरह अभी मजहर बल्लाह साहब ने बताया। उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है लंदन में, मैं या उसका आई विटनेस हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बैठी, नवाज शरीफ साहब बैठे, और उन्होंने ये लाएमल तय किया, जिस तरह अभी लोटा क्रेसी और फ्लोर क्रॉसिंग का मजहर बल्लास ने जिक्र किया, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल है। फिर उन्होंने कहा कि हम कोई भी रियासत, मतलब हम जो है वो इदारों से बात इसमें नहीं करेंगे, इदारों से भी ये बात करते रहे, वोट को इज्जत दो की बात होती रही। लेकिन एंड में आके आप देखें कि किस तरह से पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराया गया है। अगर उनको चलने देते, उनको 5 साल पूरा करने देते, तो शायद वो अपने ही बोझ तले दब जाते। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया, जिसकी वजह से आप देखें कि फरवरी से पाकिस्तान के हालात कितने मखदूश हुए और हमारी मईशत का बुरा हाल है। इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। पिछले 3.5 साल इमरान खान साहब और उनकी काबीना कहती रही कि पिछली गवर्नमेंट यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंटों ने मुल्क तबाह कर दिया। अब जब ये लोग आए हैं तो ये 3.5 साल का रोना रो रहे हैं, तो अवाम कहाँ जाए भाई? अवाम को रिलीफ कौन देगा? अवाम आपको वोट देके असेंबलियों में इसलिए भेजती है कि आप अवाम के लिए कोई रिलीफ दे सकें, लेकिन ये आइन का मजाक उड़ाते हैं। आप देख लें कि जिस तरह कौमी असेंबली में हुआ, आइन का मजाक उड़ाया गया, उसके बाद कोर्ट को फैसला करना गया। अब पंजाब असेंबली में जो है वो रोजाना कोई ना कोई मसला चल रहा है, ना वजीर आला का पता चल रहा है कौन है, ना गवर्नर का पता चल रहा है। अदालतों में जाते हैं, वहां पे जिस किस्म के फैसले होते हैं, कुछ अच्छे फैसले होते हैं, कुछ पसंद नहीं आते। तो बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदारी इस बात की सौंपी जाए? अवाम पे तो जिम्मेदारी नहीं आ सकती। अवाम तो बेचारी महंगाई में पिस रही है, लोड शेडिंग में पिस रही है, और हमें बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे जो है वो सियासतदानों के मुंह से सुनने को मिल रहे हैं कि हम आएंगे तो दूध शहर की नहरें बहा देंगे। 30 साल से 35 साल से दूसरी जो इस वक्त हुकूमतें मौजूद हैं, उन्होंने हुकूमतें की क्या की है? सिंध में अगर 13-14 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत है, आप जरा अंदरूने सिंध चले जाएं, वहां जाके आप हाल देखें। अंदरूने सिंध को तो छोड़े, जिसको रूसुल बलाद यानी कि कराची शहर को जो कहा जाता है, उसका हाल आप देख लें कि क्या हो गया। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, और ये इंटरनेशनल साजिश बिल्कुल इसमें शामिल है। वो इस तरह शामिल है कि जो दुश्मन है, पहले तो वो बाहर से अटैक करते थे, लेकिन अब उनको पता है कि जो अंदर कुव्वतें मौजूद हैं, उनके साथ मिल के जो पाकिस्तान को नाउजुबिल्लाह जो है ना तबाह करने की या बर्बाद करने की साजिश बड़े आराम से की जा सकती है। तो हमारे जो भी सियासतदान है, मुझे तो लग रहा है कि ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तबाह होती चली जा रही है। कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा, कोई टिक के ऑफिस में अपने काम नहीं करना। हर बंदे को दौरे पड़े हुए हैं इस वक्त, कि कोई अमेरिका का दौरा कर रहा है, चाइना का दौरा कर रहा है, लंदन के दौरे हो रहे हैं, यूएई के दौरे हो रहे हैं, उम्रे पे जाया जा रहा है। भाई खुदा के वास्ते इस्लामाबाद में बैठो। पाकिस्तान का हल जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के है। इस्लामाबाद में बैठे, और तमाम सियासतदानों को मैं तो कहता हूँ मिलजुल के इस वक्त बैठना चाहिए। अपनी लड़ाइयाँ उनको भूल जानी चाहिए। ये पाकिस्तान रहेगा और इंशाल्लाह रहेगा तो हम सब हैं। अगर आप उसके खिलाफ काम करेंगे, एक दूसरे की टांगें खींचेंगे। अब तो आप देखें कि माहौल इस किस्म का आ गया है कि किसी की माँ बहन बेटी जो है वो नहीं बची हुई। सोशल मीडिया पे जिस किस्म की बातें हो और रही जो है, ट्रेंड्स पुलिस चलाए जिस जाते हैं सोशल मीडिया पे, वो है, मतलब देखकर शर्म आती है कि ये किस तरह के लोग हैं, जिस तरह के ट्रेंड्स और जो जो उसमें वो ट्रेंड्स पर रखी जा रही है, जो फिक्रे इस्तेमाल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यही चीजों को देखना पड़ेगा। हम एक महज़िब कौम है, पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाता। कहने के तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। कायद आज़म का जो 2 नजरिया था, आप देखें कि वो आज कितना सच साबित हो रहा है। आप उन मुसलमानों को देखें जो इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है, कि कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका जीना अजीरन हुआ है। वो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, उनको बड़ी पोस्टों पे जॉब्स नहीं मिलती है। ये तो अल्लाह ताला का इतनी बड़ी नेमत है जी बिल्कुल कि ठीक। हमें एक पाकिस्तान जैसा आजाद मुल्क मिला है। खुदा के वास्ते सब मिलजुल के इसको आगे लेके चले। बिल्कुल। कमर चीमा साहब, आपकी तरफ आते हैं जी। क्या आपको भी लगता है कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इंतखाबात के होने के बाद भी एक हंग पार्लियामेंट होगी जो सामने आएगी, कुछ क्लैरिटी नहीं होगी, जिस तरह खान साहब कहते हैं जी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, और ये हम हमें इसी तरह की बिल्कुल ही नाइदर हेयर नो देयर वाली अप्रोच के साथ चलते रहेंगे? जी अली साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो अगर इंतखाबात होते हैं तो सिचुएशन तो जारी बात है इस वक्त मुख्तलिफ होगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब, जिनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ बिल्कुल ही जीरो था, बहरहाल उन्होंने ये जो बयानिया डेवलप किया है कि जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, और यहाँ पे साथ मीर जाफर और मीर सादक और ये सब लोग मिले हुए थे,
تو ظاہری بات ہے اس بیانیے کو عوام میں تقویت تو ملی ہے، لوگوں نے پسند کیا ہے، اور اس کی وجوہات کچھ اور ہیں کہ کیوں پسند کیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ واپس ہمارے یہاں پہ جو بہت سارے طاقتور حلقے ہیں وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بھی پارلیمنٹ اتنی طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ اپنی مرضی سے قانون سازی کرے، جس طرح کہ 18ویں امینڈمنٹ جیسے کیا گیا۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کون پاور میں آتا ہے، کیا ایسے ہی ہوگا کہ کے پی میں دوبارہ عمران خان صاحب آ جائیں گے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہوگی، پنجاب میں پی ایم ایل این آئے گی، اور مرکز میں اسی طرح لے دے کے آپ کو کولیشن پارٹنرز کے ساتھ آپ کو حکومت بنانی پڑے گی۔ تو ظاہری بات ہے وہ جو مشکل فیصلے کسی بھی حکومت نے کرنے ہوتے ہیں وہ تو نہیں کر پائے گی، لیکن اگر ایک فری ہینڈ دیا جاتا ہے سیاست دانوں کو اور ان کے لیے ماحول نہیں بنایا جاتا جو کہ ماضی میں بنایا گیا تھا، جس طرح پی ٹی آئی کو پیمپر کیا گیا، ان کی سپورٹ کی گئی 10 سال پچھلے، آپ چلے جائیں 2010 سے لے کے 2008 تک جو ایک ماحول ان کو دیا گیا اور انہوں نے اس ماحول میں وہ جو ڈیلیور بھی نہیں کر سکے، اگر وہ دوبارہ وہ ماحول نہ دیا گیا تو ظاہری بات ہے ایک سیاسی سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہوگی، کیونکہ وہ ایک بیساکھیوں کے بغیر حکومت کس طرح بناتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو عادت ہے نہ تو وہ کولیشن کے ساتھ چلتے ہیں، نہ وہ اس طرح کولیشن پارٹنرز کو اتنا ڈیل کرنا پسند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی نہیں ہوں گا۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے 2/3 میجورٹی بھی دو، کہ 2/3 میجورٹی کیا اسٹیبلشمنٹ کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، کیونکہ وہ 2/3 آپ نے دیکھ لیا ایک 18ویں امینڈمنٹ بنی تو اس کے ساتھ کیا ہوا، کس سٹیک ہولڈر کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ حالات اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور باقی کولیشن پارٹیز اپنی مکیہ جو مدت ہے وہ پوری کریں تو شاید عمران خان کے بیانیے کو وہ کافی حد تک ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این کا ماضی کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے وہ نظام چلا لیتے ہیں، گورننس کر لیتے ہیں، اور اس وقت جو میں پیسہ چاہیے اگر وہ پیسہ باہر سے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بھلے وہ چائنیز کو انگیج کر لیں، سعودیز کو انگیج کر لیں، گو کہ اس وقت کے معاشی چیلنجز بالکل مختلف ہیں ماضی کی حکومتوں کو دیکھتے ہوئے۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس سیاسی کولیشن کو ٹائم ملتا ہے اور وہ اس پارلیمنٹ کی مدت کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے بیانیے کو ڈینٹ ڈالتے ہیں، جو کہ شاید وہ ڈال سکتے ہیں، تو ظاہری بات ہے 2023 کا الیکشن مختلف ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ کہنا ہے کہ 2023 کا الیکشن مختلف ہوگا، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے؟ اب ہونے تو 2023 کو چاہیے، کیونکہ دیکھیں اس پارلیمنٹ کی مدت جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ سیاست سے باہر ہیں، ان کی پارٹی کی حکومت نہیں رہی اور اب الیکشن ہونے چاہیے، تو میں سمجھوں گا یہ جمہوریت سے بھی زیادتی ہے، یہ پارلیمنٹ سے بھی زیادتی ہے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ان سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیے ہیں ان کے ووٹ سے بھی زیادتی ہے۔ یہ لوگوں کے ووٹ کی انسلٹ ہے کہ اگر یہ الیکشن، یہ پارلیمنٹ الیکشن اپنے ٹرم پوری نہ کرے اور یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب باہر ہیں اور دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی اگر یہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اس پر میں یہاں پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ جی کوئکلی پلیز، بریک پہ بھی جانا ہے مجھے۔ یار یہ مطلب میرے دوست قمر صاحب عجیب بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی اگر مدت پوری ہونی تو پھر عمران خان کو پوری کرنے دینی چاہیے، ان کو کیوں 2 نمبر طریقے سے لوٹا کریسی کے ذریعے وہاں سے ہٹایا گیا ہے؟ تو بات جمہوریت کی اگر کریں تو دونوں طرف بیلنس ہونا چاہیے، اور اب اگر اس کا حل ہے تو اگر وہ یہی والی حکومت کہتی تھی کہ 2018 کے الیکشن جو ہے ریگڈ ہے، تو اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ ٹرم پوری کرے؟ ساری جماعتوں کی فرمائش ہے، نون لیگ خود چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے، اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ نون لیگ پیسے لے آتی ہے اور لا کے پھر بیرون ملک لے جاتی ہے، اگر ان میں اتنے گٹس ہوتے تو 30 سال میں پاکستان کو وہ پیرس یا لندن بنا دیتے۔ ابھی بھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ 70 سال سے جو گورنمنٹ ٹھیک، نسیم سعودی صاحب میں ایک وقفہ لے لوں جی، وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو میں مظہر برلاس صاحب سے ذرا یہ پوچھوں گا کہ کیا خبریں ہیں ان کے پاس کہ الیکشنز اسی سال ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اور کیا لانگ مارچ سے کے ہونے سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا یا معاملہ ابھی لٹکے گا؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی۔ مظہر برلاس صاحب، وقفے پہ جاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز اسی سال ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ کیا لانگ مارچ سے پہلے ہی کوئی فیصلہ ہو جائے گا، اور فیصلہ یعنی کہ الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے، اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، یا یہ معاملہ ابھی لٹکے گا، لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی؟ کیونکہ ابھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر وہ چاہیں تو ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے وہ۔ علی ممتاز صاحب، اگر مجھے آپ ان سوالوں کے جواب سے پہلے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اپنے دونوں دوستوں کو تھوڑا سا ماضی کی طرف لے جاؤں۔ جی
دیکھیے چیمہ صاحب نے بات کی جمہوریت کی اور ان پارٹیوں کی، اور صدیقی صاحب نے بالکل صحیح حوالہ دیا کہ 30-35-40 سالوں سے یہ سیاسی پارٹیاں اپنا مختلف کام دکھا رہی ہیں۔ دیکھیے یہاں جمہوریت کی پیپلز پارٹی بڑا راگ الاپتی ہے کہ ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں۔ 58 میں بھٹو صاحب پڑھاتے تھے لا کالج میں، تو سکندر مرزا ان کو لے آئے، جنرل سکندر مرزا، وزیر صنعت انہوں نے بنایا۔ پھر اگلے جرنیل نے ان کو وزیر خارجہ بنا دیا، تو ان کی پرورش خالصتاً فوجی چھتری کے تلے ہوئی۔ دوسرے جو آپ کے بڑے بہادر لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کی بھی تربیت خالصتاً فوجی چھتری تلے ہوئی۔ لوگ نہیں بھولے جنرل جیلانی کو ابھی تک، نہ ضیاء الحق کو۔ اب آ جائیں ان دونوں پارٹیوں کی جمہوریت کے لیے خدمات۔ کیا چیمہ صاحب سمیت ان کو جمہوریت کے ٹھیکیدار کہنے والوں کے پاس اس کا جواب ہوگا کہ شیخ مجیب الرحمان نے 162 سیٹیں حاصل کی تھیں اور بھٹو کے پاس 81 سیٹیں تھیں؟ تو کدھر گئے جمہوری اصول؟ اس وقت جمہوریت مانتے نا، اکثریت مانتے اور شیخ مجیب کو حکومت دیتے۔ اس وقت کیوں کہتے تھے کہ جو ڈھاکا جائے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا؟ آپ دوسرے کی طرف آ جائیے۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ 88 میں نواز شریف صاحب نگران وزیر اعلیٰ بھی ہوتے تھے اور الیکشن بھی لڑ رہے ہوتے تھے۔ یہ کیسا مذاق تھا اس ملک کے ساتھ؟ اور ڈالر جو ہے وہ 51 میں 1 روپے کا تھا، 72 میں یہ 4 سے 5 روپے کا تھا، 80s میں 8 روپے کا تھا۔ تو 80s کے بعد یہ جو جمہوریت کے خدمتگار عوام کے آگئے، تو انہوں نے ڈالر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ 80s میں 90 تک انڈیا ہم سے پیچھے تھا، انڈین کرنسی ہمارے مقابلے میں پیچھے تھی، بنگلہ دیش کی کرنسی پیچھے تھی۔ یہ انہی کے سارے چند چاڑے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں نا ٹھیکیدار، کوئی سائیکلوں والے کا بچہ ہے تو کوئی کانجی والے کا بچہ ہے تو کوئی کس کا، وہ انہوں نے تو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ اس کو جمہوریت نہیں۔ میں تو اور بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں موروثی سیاست ہے، پارٹیوں میں خاندانی اجارہ داری ہے، اور ایک ایک حلقہ قومی اسمبلی کا آپ دیکھ لیجئے، جس کا دادا لڑتا تھا اس کا پوتا آج الیکشن لڑ رہا ہے وہاں سے۔ وہ باقی پاکستانی بیچارے کدھر جائیں؟ جی بالکل، عوام کدھر جائیں؟ تو ایک تو پاکستان کو اس موروثی سیاست سے نجات ملنی چاہیے۔ ان کی خدمت کے جو دعوے دار ہیں، اب میں بہت سے ادارے آپ کو گنوا دوں گا جو بھٹوز کے نام پر ہیں یا شریفز کے نام پر ہیں، سرکار کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ ان کی کیا خدمات ہے کہ یہ جی نواز شریف پارک ہے تو یہ جی شہباز شریف کالج ہے تو فلاں۔ او بھائی، آپ جن لوگوں نے پاکستان بنایا ان کے نام پر بنائیں۔ یہ اپنے گھر سے تو پیسے نہیں لگاتے، یہ تو لوٹتے ہیں پاکستان کو۔ اب آ جائیے عمران خان کی طرف۔ جی، عمران خان کے اقتدار کی ابتدا مارشاء اللہ میں نہیں ہو رہی۔ وہ 22 سال جدوجہد کر کے آیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو چلنا ہوتا ہے کہ جو بھی اقتدار میں آئے، جو پارٹی بھی آئے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ عمران خان کے دائیں بائیں اے ٹی ایمز ہیں، پہلے کہتے تھے عمران خان کے پیچھے وہ ہیں، اب اس کے جلسوں کے پیچھے کون ہے؟ اس کے جلسوں کا مقابلہ یہ 13 جماعتیں نہیں کر سکتی۔ بلکہ وہ 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کا بھی کہا گیا تھا جی احمد شجاع پاشا صاحب نے کرایا تھا۔ جی، لیکن علی ممتاز صاحب اب تو ان کے پیچھے کوئی نہیں نا۔ اب تو وہ سینٹرل پنجاب میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور ان کے جلسوں کا جواب ہی نہیں ہو رہا، لوگوں میں پاپولر ہو گیا ہے۔ اور جتنی یہ دیر کریں گے، یہ تو چیمہ صاحب مشورہ دے رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ نون لیگ کے پتہ نہیں دوست ہے دشمن ہے۔ وہ چیمہ صاحب 47 روپے جب پیٹرول مہنگا کریں گے تو یہاں غریبوں کی چیخیں نکل آئیں گی۔ یہ جو اناؤنس کیا تھا 70 روپے چینی، کسی کو مل رہی ہے 70 روپے چینی؟ یہ جو اناؤنس کیا تھا کہ میں، یہ دیکھیے، یہ میئر ایسی باتیں کر سکتا ہے، پرائم منسٹر نہیں ایسی باتیں کرتا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے تو آٹا سستا کر دوں گا۔ وہ خدا را اس قوم پہ رحم کرے۔
1.5 مہینہ ہو گیا ہے پچھلی حکومت کی ان کا وزیر خزانہ تعریفیں کر رہا ہے. یعنی مفتاح اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ صحت کارڈ بہت اچھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جوان پروگرام بہت اچھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اہداف حاصل کیے بہت اچھا ہے. لیکن ایک اور سابق وزیر اعظم مسٹر شاہد خاقان عباسی فرماتے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ کریں, اس سے ڈالر بچیں گے. یہ انوکھی منطق لے آئے ہیں کہ جی ڈالر بچانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کریں. او بھائی آپ سے نہیں ملک چل رہا. اسی لیے جو ان کو لائے تھے انہوں نے فاصلے پیدا کر لیے ہیں کہ ان کی تجربہ کاری جو ہے وہ ناہلی ثابت ہوئی ہے. اور میری باتیں مائنڈ نہ کیجئے گا, میں تو سچے دل سے میں صدیقی صاحب کا جو جذبہ حب الوطنی ہے میں تو ان کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے. لیکن یہ سیاست سے ہٹ کے آپ دیکھیے کہ پاکستان کو کیا ملا. پاکستان کو یہ ملا کہ جب یہاں سے انگریز جاتا ہے تو 14,000 کلومیٹر ریلوے ٹریک ہوتا ہے. اب وہ کتنا ہے؟ 9,000. وہ جو 5,000 ریلوے ٹریک تھا وہ کس کی ملوں میں گیا, کس کی فیکٹریوں میں گیا تھا وہ لوہا, اس کا بھی کبھی حساب کریں. ٹھیک ہے, میں ذرا چیمہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ذرا مذہب اللہ سے بھی بتا دیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا جی الیکشن جو ہیں میرے خیال میں اکتوبر میں ہو رہے ہیں, اور یہ حکومت جو ہے یہ ابھی جا رہی ہے, آج گئی یا کل گئی, ٹھیک ہے, جن کی جانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں. ان کو کہہ دیا گیا ہے, وہ جو ان کا وزیر قانون ابھی باتیں کر رہا تھا نا, سوری وزیر داخلہ, جی ہاں جی اخبارات میں اس کا سٹیٹمنٹ چھپا ہوا ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں. وہ کون ہے باندھنے والے؟ وہ بھائی یہ لاہور سے ہٹ کے فیڈرل وفاق اور چیز جی. ہے. چیمہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا, مظہر برلاس صاحب نے جو اب تک آپ کے سامنے پوائنٹس ریز کیے ہیں تو ہے کوئی جواب؟ بڑے جواب ہیں, سوالوں کے تو بڑے جواب ہیں, پر مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارا سوال کیا ہے. کیا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں کے جمہوریت کے کردار کے بارے سوال کرنا ہے, یا ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ بھائی یہ جو سیاسی جماعت, یہ جو بھی سچویشن بنی ہے. ایک تو انہوں نے چیمہ صاحب مختصراً ایک تو انہوں نے چیمہ صاحب یہ کہا کہ جن کی جمہوریت کا راگ ابھی آپ الاپ رہے تھے, یا جو خود اپنی جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں, آپ نہیں, وہ اپنی خود جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں, تو وہ کیسی جمہوریت اور کہاں کی جمہوریت, ان کی تاریخ انہوں نے بتا دی. میں علی ممتاز صاحب اگر مجھے آپ موقع دیں اپنے 1-2 منٹ میں بات مکمل کر سکوں. میرا تو جو سوال ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو پورا حق ہونا چاہیے, وہ اپنی ٹرم پوری کرتے, لیکن اگر ایک ڈیموکریٹک پروسیسنگ کو ہٹایا گیا ہے تو بھائی بہت زبردست ہے, اسی طرح ہی ہونا چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سی سیاسی جماعت, کس سیاسی جماعت کے اندر جمہوریت ہے؟ نہ پی ایم ایل این کے اندر ہے, نہ پیپلز پارٹی کے اندر ہے, نہ پی ٹی آئی کے اندر ہے. کس سیاسی جماعت؟ ہم تو عمران خان سے سنتے رہے ہیں پوری 26 سال کہ میں ایک بڑا انسٹیٹیوشن بناؤں گا اور انٹرا پارٹی ڈیموکریسی ہوگی, ویسٹ منسٹر سسٹم ہوگا, اور میں ہر بدھ کو آیا کروں گا اور پارلیمنٹ میں بتایا کروں گا اور میں سوالوں کے جواب دوں گا. ہم تو سب سے سنتے رہے ہیں, ہمیں یہ نہ بتائیں. ہم نے تو بات کرنی ہے لیسر ایول کی. ہم یہاں پہ لمبی چوڑی تقریریں تو بہت کر سکتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں 70 میں الیکشن ہوئے ہیں, اس کے بعد جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ہر سیاستدان کو بنایا گیا ہے, سیاسی جماعتیں کریٹ کی گئی ہیں, جس طرح لوگوں کو, سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. میں کسی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے. میرا کنسرن ایز اے پاکستانی سٹیزن یہ ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹ کو 5 سال مکمل کرنے دیں. وہ عمران خان کی حکومت ہو, وہ اگر شہباز شریف کی آگے تو اس کو کرنے دیں. ہاں اگر آپ نے اکتوبر میں ان کو بھیجنا ہے تو آپ بھیجیں, کیونکہ طاقتور لوگ تو ہمیشہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے رہے. علی ممتاز صاحب, یہاں پہ عوام کی مرضی سے کب فیصلے ہوتے ہیں؟ طاقتور لوگ فیصلہ کرتے ہیں. اگر پارلیمنٹ میں فیصلے ہوتے تو کیا ہی مزہ تھا. پارلیمنٹ سے تو کوئی پوچھتے نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کیا اوقات ہے؟ دیکھیں پی ایم ایل این کا ایم این اے ہو یا پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا, ان کی کیا ویلیو ہے؟ یہ تو اپنا انپٹ نہیں دے سکتے. انپٹ دیں, ان کی سیٹ خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ بیسیکلی ایک ڈرامہ ہم سب لوگوں نے رچایا ہوا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا, ہم نے لیسر ایول کی طرف جانا ہے. تو آپ کی نظر میں لیسر ایول کون ہے؟ آپ کی نظر میں لیسر ایول کون ہے؟ جی آپ کی نظر میں لیسر ایول کون ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کو حق دیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے ایک آرگینک ٹرانسپیرنٹ سسٹم میں. یہ نہیں ہے کہ 2010 سے لے کے 8 تک ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں. اس سے پہلے پی ایم ایل این کو جس طرح آپ لے کے آئے, پیپلز پارٹی کو لے کے آئے,
لوگوں کو موقع تو دے گورن کرنے کا، ایک موقع تو دیا جائے کہ عوام کا ٹرو مینڈیٹ آئے۔ اچھا یہ بتائیں، خان صاحب کی موجودہ مقبولیت جو جلسوں سے نظر آ رہی ہے وہ آرگینک ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں عمران خان کا بیانیہ واقعی عوام کے اندر گیا ہے اور یہ ایک آرگینک ہے اور اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ مجھے عمران خان کے بیانیے سے سخت اختلاف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کے اس وقت پاپولر ترین پولیٹیشین ہے اور لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، ان کی سوچ کو پسند کر رہے ہیں، اور اگر کل کو الیکشن ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم آتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے، لیکن خدارہ ایک آرگینک اور ایک نیچرل طریقے سے آئیں۔ یہ خدارہ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ حمزہ شہباز صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ اپنا کام چھوڑ دینا چاہیے اور جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیں اسمبلی سے؟ بالکل، اگر ووٹ آف کانفیڈنس ان کو کہا جاتا ہے تو ان کو لینا چاہیے، اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین ہی نہیں ہے، اس میں کیا لاجک ہے علی بھائی؟ نہیں لیکن یہ پولیس اہلکاروں کو کھڑا کر کے اسمبلی کے دروازے بند کر دینا، یہ چودھری پرویز الہی نے تو نہیں کروایا نا؟ دیکھیں ہمیں چودھریوں کی سیاست کا پتہ ہے، چودھریوں کی پالیٹکس کا پتہ ہے، چودھریوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کیا تو ہم تو گجرات سے نہیں جیت سکیں گے۔ میں زیادہ تو نہیں لیکن بہت ساری پالیٹکس پی ایم ایل این کی کیوں جانتا ہوں، وہاں پہ لوکل ان کی کیا سٹینڈنگ ہے، وہاں پہ ان کو ٹی ایل پی کا سامنا ہے، پی ایم ایل این کا سامنا ہے، پی ٹی آئی کا سامنا، اپنا ووٹ ان کا شرنک ہو گیا ہے، انہوں نے ایک جماعت کے ساتھ جانا تھا تو وہ ابھی ان کو پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کی سیاست کے لیے اچھا ہے، وہ بالکل سیاست کریں، لیکن خدارہ کانسٹیٹیوشن کو، پارلیمنٹ کو، پروونشل اسمبلی کو، نظام کو مفلوج نہ کریں، وہ پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، وہ پی ایم ایل کیو ہو، لیکن اس وقت تو ظاہری بات ہے پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی نظام کو نہ چلنے میں بہت زیادہ رول پلے۔ وقفے کے بعد مظہر پرلاز صاحب سے اور دیگر مہمانوں سے بھی کچھ طرح تھوڑی سی معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس میں شوکت ترین صاحب کی کوئی جگہ بنتی ہے، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی مظہر پرلاز صاحب، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ کمنگ ویک میں یا چلیں اگلے اس سے ہفتے میں الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، تو انٹرم سیٹ اپ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، اور کیا شوکت ترین صاحب جو آج کل بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، کیا ان کا بھی رول آپ کو کوئی رول نظر آ رہا ہے انٹرم سیٹ اپ میں؟ اچھا جی، یہ اس سوال سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات اور کر لوں کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ جعلی الیکشن ہے۔ اچھا باقی پارٹیوں نے بھی کہا یہ دھاندلی زدہ، یہ جعلی الیکشن ہے۔ اب جب یہ خود اقتدار میں آ گئے تو اب کہنا شروع ہو گئے کہ جی ٹرم پوری ہونی چاہیے، مدت پوری ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بکرا ہو، اس کا ایک حصہ تو حلال ہے اور دوسرا حصہ حرام ہے؟ یہ مجھے ان کی منطق سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا مولانا نے، اور وہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ انہوں نے کہا ہم پاکستان کا یوم آزادی نہیں مناتے۔ وہ بھائی آپ نہ منائیں، آپ کے بڑوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، آپ تو قائد اعظم کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جو پاکستان بنانے والے تھے وہ بیچارے پیچھے چلے گئے، اور یہ جو لوگ پاکستان کے مخالف تھے اور قائد اعظم کے مخالف تھے یہ ایوانوں میں بیٹھ گئے آ کے، اور یہ ایک طرح سے ہماری بدقسمتی ہوئی۔ دیکھیے شوکت ترین کی بات آپ نے کی، شوکت ترین جب سے وزیر خزانہ بنے انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی۔ پاکستان کا گروتھ ریٹ 6% ہے۔ پاکستان مختلف سیکٹرز میں، ایگری سیکٹر میں بھی آگے گیا، پاکستان ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی آگے گیا، پاکستان یہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس میں بھی دیکھیں ایکسپورٹ کر رہا ہے چیزیں، تو اب پاکستان میں گاڑیاں بھی تیار ہونا شروع ہو گئی۔ جی وہ یہ چیزیں اس سے اس کا روزگار ملا لوگوں کو۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایوب خان کے دور کے بعد اتنے سال گزر گئے، آدھی صدی گزر گئی، انہوں نے پانی کا سوچا ہی نہیں کہ کوئی ڈیم بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اس دور میں یہ تو ہوا کہ بھائی 10 ڈیمز پہ کام شروع ہو گیا، جی وہ 2 سال بعد بنے، 4 سال بعد بنے، جب بھی بنے ظاہر ہے ڈیم کوئی ایک کمرہ تو نہیں بنانا کہ جی اتنے مہینوں میں یا دنوں میں بن جائے گا، ڈیمز کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک درست سمت پہ ملک چل پڑا، معیشت چل پڑی، ٹھیک۔ ایف بی آر نے اہداف حاصل کیے،
بلکہ ہم نے ٹیکس کلیکشن زیادہ کی، اور اس زیادہ ٹیکس کلیکشن کی وجہ سے یہ نہیں کیا کہ اپنے فلیٹ لے لیے یا گھر بنا لیے، لوگوں کو سبسڈی دی، پیٹرول میں، کھاد میں، لوگوں کو، عوام کو سبسڈی دی. تو میں سمجھتا ہوں شوکت ترین ایک محنتی آدمی ہے. ٹھیک. اور انٹرم سیٹ اپ میں آپ ان کی کوئی جگہ دیکھتے ہیں؟ انٹرم سیٹ اپ میں دیکھیے، بات تو یہ چل رہی ہے کہ کوئی معیشت کا ماہر جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. ٹھیک ہے. لیکن بیچ میں سے کچھ لوگ جو چھپ چھپ کے ملاقاتیں لندن میں ہوتی تھی وہ کہتے ہیں ایک خاتون جو ہے وہ سابقہ صحافی ہے، اس کو وزیر اعظم بھی بنا دیں. اس کو تو میرا خیال ہے شاید نہ بنائیں، لیکن 2-3 معیشت دان جو ہیں ان کے انٹرویوز ہو چکے ہیں. اور یہ سارا ڈرامہ ہے نا، ووٹ کو عزت دو اور فلانا اور جمہوریت، یہ سارے گیٹ نمبر 4 کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. حاضر سر، حاضر سر، اسی حاضر. ٹھیک. میں نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بھی بات جو مظہر برلاس صاحب نے کی ہے لندن کی، یہ کیا تفصیلات ہیں؟ یہ خاتون صحافی، سابقہ خاتون صحافی کون ہے؟ اگر ایک طرف ارشد شریف صاحب پہ اور صابر شاکر صاحب پر وہ ایف آئی آرز بھی ہو رہی ہیں، دوسری طرف ایک صحافی کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. علی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری قوم جو ہے نا بٹی ہوئی ہے، بے شک وہ سیاست ہو یا صحافت ہو. پچھلے دور میں جب صحافیوں کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا تھا، کسی کو کڈنیپ کرتے تھے، تو سب لوگ اکٹھے ہو کے آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ وہاں پہ سٹ ڈاؤنز ہو رہے ہوتے تھے. لیکن اب اگر کسی صحافی کے خلاف بات ہو رہی ہے تو تمام لوگ خاموش ہیں. یہ چیز ختم ہونی چاہیے، ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے. پھر بات وہی آ جاتی ہے، جب ہم سب یونائٹڈ ہوں گے تو پاکستان کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا. نام تو بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے بھی اپنا نام خود ہی دے دیتے ہیں کہ یار ہمارا نام بھی بیچ میں لے آؤ. لندن میں بیٹھ کے باتیں تو بہت ہو رہی ہیں. یہاں پہ نواز شریف صاحب سے بہت زیادہ لوگوں کی ملاقاتیں ڈیلی بیسس میں ہوتی ہیں، ان میں صحافی حضرات بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں پہ سیاستدان بھی آ رہے ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی آ رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا شاید وہ پورا نہیں کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو فوری طور پہ پاسپورٹ بنایا گیا اور یہاں پہ تیاریاں ہو رہی تھی کہ کس فلائٹ سے اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب پہلے عمرہ کرتے ہوئے پاکستان جائیں گے. لیکن اس کے بعد بالکل حالات چینج ہو گئے یہاں پہ اور ان کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو بات یہ کہ ان تمام لوگوں کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. جو بھی پاکستان کے اکانومسٹ ہیں، گنے چنے تو اکانومسٹ ہیں، ان سب سے جو ہے وہ مستفید ہونا چاہیے. اگر شوکت ترین صاحب اچھا کام کر رہے تھے تو ان کو مفتاح اسماعیل سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، اسحاق ڈار سے مشورہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان آگے چلے گا تو سب ساتھ مل کے چلیں گے. تو اس وقت تو الیکشن ہی حل نظر آ رہا ہے اور کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کا اعلان ہو جائے گا اور لوگ اپنے جو کمپینز ہیں ان کو شروع کر دیں گے. اور ٹھیک ہے. قمر چیمہ صاحب، پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا، اب یہ لانگ مارچ کا تو اعلان ہو گیا، اور چونکہ لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا ہے اور اب لانگ مارچ ہو کر ہی رہے گا، تو آپ رزلٹ لانگ مارچ کے دوران آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا لانگ مارچ سے پہلے؟ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے لانگ مارچ کے رزلٹ. دیکھیں ماضی کی لانگ مارچ کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا تھا سوائے اس کے کہ گھر جانا پڑا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو ان حلقوں کی دوبارہ سپورٹ ملتی ہے جو 2018 میں ملی ہے، اس سے پہلے ملی. اگر تو وہ سپورٹ ملے گی تو شاید کسی نہ کسی قسم کا رزلٹ نکلے گا. اگر اس حکومت کو جو ہے وہ کام نہ کرنے دیا گیا، ان کے لیے مسائل چلیں آپ کی نظر میں لانگ مارچ کے دوران اگر فیصلہ ہو جاتا ہے، اسمبلیاں تحلیل کرتی جاتی ہیں، تو جس طرح وہ 2009 میں ججز کی بحالی کو لے کر پھر پی ایم ایل این یہی راگ الاپتی رہی، کافی عرصے تک یہی پیٹتے رہے، کہتے رہے کہ جی ہم نے ججز کو بحال کرایا اور دیکھیں ہم گجرانوالا پہنچے اور یہ سے یہ ہو گیا. تو ابھی خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو یہ والی پوزیشن میں لانے سے بہتر نہیں آپ سمجھتے کہ پہلے ہی بات کو تسلیم کر لیا جائے اور اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں؟ کیونکہ اگر لانگ مارچ کے دوران ہو گیا تو پھر تو پی ٹی آئی کی گڈی اور اوپر چڑھ جائے گی. دیکھیں پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، ان کی جتنی اسمبلی میں سیٹیں ہیں اس حساب سے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا. اگر تو ان کے پاس اتنا کچھ ہے تو وہ الیکشن کا اعلان کرنے جو ہوتے تو کر لیتے. میرا خیال ہے، میں تو ایک ہی بات کہوں گا، اگر اس موجودہ اسمبلی کو مدت پوری نہ کرنے دی گئی تو یہ جمہوریت کے لیے انتہائی ایک غیر سنجیدہ عمل ہوگا. یہ جمہوریت کو نقصان ہوگا، پارلیمنٹ کو نقصان ہوگا. اور ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ آج بھی انڈیویجولز فیصلے کرتے ہیں،
لوگ فیصلے کرتے ہیں, کچھ کاؤنٹیبلز فیصلے کرتے ہیں, عوام کے فیصلے اس ملک میں نہیں چلتے. عوام کے فیصلے اس ملک میں نہیں چلتے. جی چلیں اسی پوائنٹ پر گو کہ یہ جملہ ایسا کہہ دیا آخر میں چیمہ صاحب نے, اور آخر میں ان کی طرف گیا ہوں تو انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایسا جملہ کہہ دیا جس پر ابھی مزید پروگرام میں ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ پروگرام میں مزید کنٹینیو کرنے کا وقت نہیں رہا ہے تو آپ سب سے اجازت لینی ہوگی. قمر چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, نسیم صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ اب یہ لانگ مارچ کی تاریخ کے آنے کے بعد آپ فوری طور پر پہلی فلائٹ پکڑ کے نسیم صدیقی صاحب واپس پہنچیں گے اسلام آباد, کیونکہ آپ کے قریب سے ہی سب شروع ہونے جا رہا ہے کے پی کے سے. اور مظہر اللہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور آپ نے خاص طور پہ ایک بات جو مجھے بڑی اچھی لگی وہ جو آپ نے کہا نا کہ جو چند چاڑے ہے, یہ بات مجھے آپ کی جو ہے وہ بڑی اچھی لگی ہے جو آپ نے کہی ہے. اور واقع میں یہ جو پچھلے 1.5 مہینے میں ہوا ہے یہ کوئی چند نہیں چاڑے ہے, جو چاڑے ہے وہ ایسے ہی چاڑے ہے کہ جس کے چڑھنے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ چند چاڑے ہے. دیجیے جی اجازت, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اب اگلے ہفتے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.